اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی بعثت کا آپ کی آمد کے ماضی قریب کا زمانہ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت تک 1700 سال کا فاصلہ ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 1700 سال بعد 1700 سال بعد تشریف لائے۔ یہ اللہ کے نبی کیونکہ مشہور ہیں اس لیے ان کا زمانہ عموماً لوگ یاد رکھتے ہیں، ان کے ناموں سے لوگ واقف ہیں، لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس دوران 1700 سال کے دوران بنی اسرائیل کے صرف بنی اسرائیل کی قوم سے 10,000 انبیاء تشریف لائے۔ 1700 سال کے دوران 10,000 انبیاء تشریف لائے اور وہ صرف بنی اسرائیل سے تھے، اور باقی اقوام سے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ الگ بات ہے۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ہدایت کی طرف لوگ انتہائی کم آتے تھے، کبھی تو یہ ضرورت پڑتی جہاں جتنی زیادہ تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اتنے زیادہ استاد رکھے جاتے ہیں، اتنے زیادہ اساتذہ کا بندوبست کیا جاتا ہے، تو جتنی زیادہ جہالت تھی اتنے زیادہ انبیاء تشریف لائے۔ پھر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو انہوں نے فقط 3 سال تبلیغ فرمائی۔ آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ جو دنیا میں گزاری، اب سے پہلے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے جو آپ نے دنیا پر اپنی حیات طیبہ گزاری اس میں 30 سال پر آپ نے تبلیغ فرمانا شروع کی، 30 سال پر، اور 33 سال کی عمر تک 3 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چند حواری جو آپ پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھی تھے، ان کے علاوہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت طب عروج پر تھی، لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کرتے تھے، مختلف اطباء، مختلف حکماء وہ بڑے بڑے علاج ڈھونڈ کے لاتے تھے بیماریوں کے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ کوئی بھی حکیم، کوئی بھی طبیب ان کا موازنہ بھی نہ کر سکا، مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور ان کی سوچ بھی وہاں تک نہ پہنچتی تھی۔ پیدائشی نابینے کا علاج آج تک کوئی سائنسدان، کوئی ٹیکنالوجی دریافت نہیں کر سکی، آج تک کوئی دریافت نہیں کر سکا۔ کوڑی اور برسی کا علاج آج تک دنیا اتنی جدید ٹیکنالوجی کے زمانے کے باوجود آج تک کوئی شخص کوڑ اور برس کا علاج تلاش نہیں کر سکا۔ اور اس زمانے میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ آپ جو تکلیف والا بندہ برس کی تکلیف میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو آپ اس کے جسم پر ہاتھ مبارک پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ کوڑ کا مریض، کوڑی جسم والا بندہ چلتا تو لوگ نفرت کرتے، اس کے جسم سے بدبو آتی، لوگ اسے اپنے پاس کھڑا نہ ہونے دیتے، اللہ کے نبی کے پاس گڑ گڑاتا ہوا حاضر ہوتا، اللہ کے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اور اب تک جس جسم سے انتہائی بدبو آ رہی ہوتی اس کو
انہیں دست شفقت سے بہکا دیتے، خوشبو آنے لگتی اس سے، لوگوں کی نفرت دور ہو جاتی، یہاں تک کہ پیدائشی نابینا جو پیدا ہوا تو اندھا تھا اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا، علاج ہونا دور کی بات، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہوگا، وہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کی آنکھوں پر اپنا دست شفقت رکھتے، اللہ کا نام لیتے، پیچھے ہٹاتے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں بینائی بھیج دیتا، اللہ تعالیٰ اسے بینائی عطا فرما دیتا۔ اور اللہ کے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امیروں کے مجمع میں نہیں بلکہ غریبوں کے مجمع میں، کبھی دھوبیوں کے مجمع میں، کبھی جلاحوں کے مجمع میں آپ تشریف لے جاتے، کیونکہ جب بھی دین سننے کے لیے یا سمجھنے کی طرف کسی میں پیدا ہوئی ہے تو غریب میں پیدا ہوئی ہے، یہ بات وہاں سے بھی سمجھ آتی ہے۔ دینداروں کے جب بھی قریب لوگ آئے ہیں تو غریب لوگ آئے ہیں، اور دین سمجھنے کی جب طلب پیدا ہوئی ہے تو اکثر غریب لوگوں کو پیدا ہوئی ہے، امیر لوگوں کو الا ماشاءاللہ کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اور امیر جو امراء تھے اس وقت کے امراء، ان کے اندر انتہائی قسم کا غرور تھا، انتہا کا غرور تھا، تکبر تھا، وہ برداشت نہ کرتے تھے، ان کی اپنی سرداریاں خطرے میں پڑتی تھے۔ تو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے غرباء کے مجمع میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ اپنی بیماریاں اور اپنی تکلیفیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر تو ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے دست مبارک سے شفا بھی پاتے، لیکن پھر بھی ان کے دل اس قابل نہ تھے کہ اللہ کے ایمان کے نور سے روشن ہو جاتے، پھر بھی وہ ایمان کا نور نہ لے سکے، اسلام کی روشنی سے پھر معروف ہے، دیکھنے کے باوجود، ایسے معجزات دیکھنے کے باوجود یوں ہی سمجھ لیں جیسے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے کلمہ پڑھا، مگر پھر بھی نور ایمان سے معلوم نہ تھا۔ عرب والوں نے خود جان کے ٹکڑے ہوتے دیکھا اور پھر بھی نور ایمان سے محروم رہے۔ یہ اس وقت کی صرف بات نہ تھی، یہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے کی صورتحال اس سے زیادہ خطرناک تھی۔ اور جب 1700 سال کے اندر 10,000 انبیاء تشریف لائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک مہینے میں بھی کئی کئی انبیاء بنتے ہیں، اتنی تعداد بنتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جہالت تھی۔ اس صورتحال کے باوجود جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ ہی کے قریبی بندے نے، آپ ہی کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے ایک منافق نے جب آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، لوگ آپ کے پیچھے لگے، اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان پر اٹھایا، تو پھر 569 سال گزر گئے۔ 500 جہاں مہینے مہینے میں کئی انبیاء تشریف لاتے، لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تھے، تب 5 صدیاں گزرنا، بلکہ بعد میں لکھا 6 صدیاں گزرنا، 600 سال کا گزرنا، جب لوگ ہدایت سے دور 600 سال گزرے تو پھر جہالت تو اس نہج پر پہنچ گئی، جہالت تو اس صورتحال پر پہنچ گئی کہ لوگ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، اور ایک چھوٹی سی چھوٹی بات پر جھگڑا ہوتا، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے، خاندانوں اور برادریوں میں چھوٹی سی بات پہ جھگڑا چلتا اور کئی سال ختم ہونے کا نام نہ لیتا، ہر وقت دنگا اور فساد کا بازار گرم رہتا، نہ بہن کی عزت، نہ ماں کی عزت، نہ بیٹی کا پیار، نہ بھائی کا احترام، نہ باپ کا ادب، کوئی چیز نہ رہی۔ چھوٹے سے شفقت اور بڑے کا احترام تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے رشتہ داروں کو لوگ کاٹ کھانے پر ہر وقت تلے رہتے۔ جہالت اس قدر عام ہو گئی کہ ماں کے گلے میں رسی ڈال کر بیٹا منڈی کے اندر جا کے بولی لگواتا اور بیچتا ہے، باپ کو بیٹا اپنے پیر سے ٹھوکریں مارتا ہے۔ زمین اس وقت کب کپا جاتی جب اللہ کی مخلوق میں جس کو حضور نے رحمت فرمایا، جب اتنی جہالت تھی
کہ اپنے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو لوگ زمین میں گڑھا کھود کے اپنے ہاتھوں سے زندہ اس کو زمین میں دفن کرتے، زمین کانپ جاتی۔ کہتے ہیں زمین جب اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے تو زمین اس کو محسوس کرتی ہے اور اس وقت زمین کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جدائی میں زمین بھی تڑپتی ہے۔ مالک تیرا نیک بندہ تھا، جب مجھ پر چلتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا، اور جب برا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ مالک جب یہ مجھ پر چلتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے مجھ سے اٹھا لیا اور اب مجھے اس کا بوجھ برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ زمین کے اندر ایسا احساس ہے، محسوس کرتی ہے زمین کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قبر میں جاتا ہے تو زمین پھر دو صورتیں اختیار کرتی ہے۔ وہ قبر یا تو بندے کو پیار کے ساتھ دباتی ہے کہ اسے سکون ملتا ہے، یا پھر اتنا زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ بات واضح نہیں ہوئی کہ زمین محسوس کرتی ہے۔ زمین کے اوپر جب گناہ کیا جاتا ہے تو زمین محسوس کرتی ہے۔ تو بھلا جب زمین کسی ایک شخص کا ظلم اس طریقے محسوس کرتی ہو، پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہو، اور جب اس کے اوپر ہمیشہ بھائی بھائی کا خون بہاتا ہو اور ہمیشہ دنگا و فساد ہی چلتا رہتا ہو، لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہی نہ ہو، کسی کو کوئی زندگی کا طور طریقہ ہی نہ ہو، کسی کے اندر کوئی شریکہ ہی نہ ہو، کسی کے اندر کوئی تمیز ہی نہ ہو، نہ کوئی رشتے کی پہچان ہو، نہ بڑے چھوٹے کی تمیز ہو، بتاؤ زمین چیخیں مار مار کے پکارتی نہ ہوگی؟ زمین اللہ کی بارگاہ میں صدائیں نہ کرتی ہوگی؟ مالک کوئی بھیجنا ایسا اپنا بندہ، بھیجنا کوئی ایسا اپنا پیارا حبیب جو آئے تو اس زمین پر بھی راحت ہو، مجھے بھی سکون ملے۔ کوئی بھولے بھٹکے لوگوں کو کوئی تو راہ دکھانے والا ہو، کوئی تو ان میں شعور بانٹنے والا آئے، کوئی تو نور ایمان کی شمع روشن کرنے والا آئے۔ زمین بھی چیخ چیخ کے پکارتی تھی، اور اس وقت سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کو اتنا رحم آیا، اتنا خدا کی ذات مہربان ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جس کو اپنا محبوب بنایا تھا اور ساری رحمتوں کا جس کو سردار بنایا تھا، میرے رب نے اس وقت زمین کو وہ محبوب عطا فرمایا۔